یہ برکت ڈالی ہے کہ وہ صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے جس سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. وہ صفت کیا ہے کہ اخلاق رذیلہ انسان کے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اللہ کے ذکر سے جھڑنے لگتے ہیں. جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں نا، ایسے انسان کی باطن سے وہ بنا اخلاق رذیلہ اس کو کہتے ہیں. اخلاق رذیلہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے میں اور ظاہر جنت تک پہنچنے میں. جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی اللہ پاک اپنے بندے سے راضی نہیں ہوتا. اور ہم اس دنیا کے معاملات سے بے انتہا متاثر ہوتے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہیں، چلنا پھرنا، کھانا بیٹھنا، بیوی بچے، کاروبار، دوست احباب، اور پھر دنیا کے حالات سارے کے سارے جو انسان پہ اثر کرتے ہیں خلق کے اوپر، وہ سارے اخلاق رذائل بنتے چلے جاتے ہیں. اس میں کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی جھوٹ بھی آ جاتا ہے، کبھی غیبت بھی آ جاتی ہے، کبھی عجب بھی آتا ہے، کبھی تکبر بھی آ جاتا ہے. ہزاروں چیزیں انسان پیدا ہو جاتی ہیں. اور ان میں سے ایک ایک گناہ جتنے میں نے آپ کو باتیں کی ہیں ان کی حقیقت کو جانے کہ گناہ کیا ہے، آخرت میں اس کا کتنا عذاب ہے اور کتنی سزا ہے. تو اگر کوئی انسان حس رکھتا ہو، سینس رکھتا ہو، اور وہ گناہ اس کو اپنے اندر نظر آئے، میں سمجھتا ہوں ساری رات سو نہیں سکتا. کہ لوگ کہتے ہیں ولی 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 کے کوئی سینگ تو نہیں اتنا آدمی ہوتے، نہ ہی کوئی ولی لباسوں سے پتہ چلتا ہے، پجی براس نہیں، ماما داڑھی پہنی ہے، سفید کپڑے ہیں، یہ اللہ کا ولی. یہ تو پھر ریڈی میڈ ولی بننا شروع ہو جائیں ہر گلی کے اندر. میں بھی ولی بن جاؤں، آپ بھی ولی بن، نہ دھو کے سفید کپڑے پہن لیں، بس داڑھی پہ تیل شیل بڑے اچھے ملتے ہیں آج کل، کریمیں ملتی ہیں ماشاء اللہ، خوشبو والے اچھی اچھی بولو. ہاں اللہ کے ولی جا رہے ہیں، کتب جا رہے ہیں ماشاء اللہ، ختم. تو یہ تھوڑی ولایت ہوتی ہے، اس کا نام تھوڑی ولایت ہے. اصل ولایت تو بہت بڑی چیز ہے. کیا ولایت ہے؟ تعریف فرماتے ہیں اس ولایت کی. ولایت نام ہے اخلاق رذیلہ کے نکل جانے کا اور اخلاق حمیدہ کے آ جانے کا. جس میں یہ چیز آ جاتی ہے الحمدللہ وہ اللہ کا مستند ولی بن جاتا ہے. جو یہ چیز سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ تو اس پہ محنت کرتے ہیں. یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ جو ہے یہ نکلتے ہی نہیں انسان کو، میں اندر چھپے. اب کیا پتا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سارے مجلس میں بیٹھے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، نفاق ہے، دشمنی ہے، کیا پتہ چلتا ہے کسی کے دل میں، اندر ہی سبحان اللہ. تو یہ تو اللہ جانتا ہے. سکرات القلب ذکر اللہ. اس چادر کو اگر تو صاف کرنا چاہتے ہیں اندر کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء صالح. ٹھیک ہے، کپڑا صاف کرنا چاہے گا، صابن بھی ہے، پانی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب ہو جائے گا. لیکن غصے کے اندر سے شرارت کو کیسے نکالے گا، حسد کو کیسے نکالے گا، یہ حسد کیسے نکلے گی، غصہ کیسے نکلے گا، نفاق کیسے نکلے گا، یہ دشمنی کیسے نکلیں گی جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں زندگی اور آخرت کے اندر. کل شیء سکرات القلب ذکر اللہ. بس اللہ کے ذکر کو آدمی پکڑ لے. بس ہمارا کام کیا ہے؟ ذکر کرنا. اور اس کا کیا کام ہے؟ گناہ نکالنا. ہم نہیں نکال سکتے گناہ، ہم نے سبب پکڑا ہے. اللہ نے کہا وعدہ اس کا ہے کہ تو کر ذکر، تو کر، گناہ میں نکالوں گا. یہ صفت انسان میں آ جائے تو اللہ کا قرب بہت ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سخاوت میں. سخاوت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق مخلوق سے ہے، اور مخلوق سے اللہ کو پیار ہے، اپنے خلق سے پیار ہے، بے انتہا پیار ہے. جب مخلوق سے اتنا بندہ پیار کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہے، نبی محمد پوچھے عثمان تیری
جی پسند کیا ہے؟ کیا سوال کرتا عثمان پسند کیا کرتا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ بتا دوں 3 چیزیں پسند ہیں. کیا پسند کرتا ہے تو؟ یا رسول میں یہ پسند کرتا ہوں کہ دسترخوان ہو میرا اور غریب ہوں اس میں کھا رہے اور رب ہو میرا راضی مجھ سے. دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ میرے پاس ہوں پیسے اور میں دیکھوں غریبوں کو اور میں ان کے لیے لے کے کپڑے ان کو دوں، ان کے جسم پہ کپڑے ڈالوں. اور تیسری کیا ہے کہ تیسری میری خواہش یہ ہے کہ میں خود لوگوں کے گھر تک ان کے کھانوں کا انتظام کروں، غریبوں کا کھانا پہنچاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت سے ساری دیکھنے سخاوت پہ تھی، ہائی کلاس سخاوت.